اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسکراتی صبح میں خوش آمدید، میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ ناظرین، ہر شخص کا ایک رول ماڈل ہوتا ہے اور ہر آدمی یہ سوچتا ہے، ہر ترقی یافتہ آدمی کو یہ سوچتا ہے کہ اس نے یہ ترقی کی ہے تو میں اس طرح ہو جاؤں، یا کوئی خوبصورتی سے وہ متاثر ہوتا ہے تو اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں اس طرح ہو جاؤں۔ ہر آدمی اپنا ایک رول ماڈل بناتا ہے۔ رول ماڈل نہیں بھی بناتا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جو ہے خود اتنا مشہور ہو جاؤں اور مجھے ترقی مل جائے۔ ہم ایز اے مسلمان، ہمارا جو رول ماڈل، ہمیں جو ایک میسج دیا گیا اور ہمیں جو قرآن و حدیث کے حوالے سے بتایا گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ماں باپ، آل و اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، جب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، ہمارے اس وقت مسلمانوں میں لوگ منتشر ہیں، کوئی آج ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کم، اور ہر مسجد کے مولاناؤں کی جو باتیں سنتے ہیں، اس وقت فرقہ واریت ہے اور ہم تحقیق پہ نہیں جاتے، ہم حدیث نہیں پڑھتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، سب کچھ ہمارے گھر میں موجود ہے لیکن ہم کسی تحقیق پہ نہیں جاتے۔ جس مسجد میں جا کے جس جو ہے مقرر نے ہمیں جو بتایا وہ اس کو مان لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے درمیان بہت فرقہ واریت ہو چکی ہے۔ قرآن ہمارے گھر میں موجود ہے، حدیثیں ہمارے گھر میں پڑھی ہیں، لیکن ہم اس کا مطالعہ نہیں کرتے۔ ہمیں تو یہ حال ہے کہ ہمیں نماز کے صحیح مسائل بھی نہیں آتے، نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، نماز کے سنت موقدہ، نماز کس طرح ادا ہوتی ہے، ان مسائلوں سے بھی ہم ناواقف ہیں، اور اطاعت رسول سے تو بالکل ہی ناواقف ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو علماء کرام موجود ہیں، علامہ ضیاء الدین اشرفی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسرے ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں، علامہ قاضی احمد نورانی صاحب، السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ نعت خوان موجود ہیں، عمار بابا صاحب۔ علامہ صاحب کی طرف آؤں گا کہ اس وقت جو ہماری عوام، ہماری قوم جو منتشر ہے، اس وقت تو معاملات یہ ہے کہ ان کو جو چیزیں ان پہ فرض ہو چکی اس پر بھی وہ پورے نہیں ہیں اور اطاعت رسول سے بالکل ناواقف ہیں۔ تھوڑا سا میں اطاعت رسول کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہے اطاعت رسول؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ بڑے اہم موضوع پہ آج آپ نے گفتگو کی، اور اطاعت رسول ایمان والوں کا شعبہ ہے، اور اس امت کے اتحاد کا ایک ہی راستہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامان رحمت کو پکڑ لیا جائے۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو چھوڑ کر اپنے نفس کی غلامی اختیار کرتے ہیں اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی شریعت سے منہ موڑتے ہیں تو پھر ہم تفرقوں میں بٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم انقلاب لے کر آئے جس نے خون کے پیاسوں کو یکجا کر دیا۔ اس ویران، اس سخت زمین پر جہاں جدی پشتی قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری تھا، حالی نے لکھا کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل کے یہ بے باک جیسے۔ عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا، جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، ان کو تعلیم دی، ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا، تو وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے، اور اس طرح ہو گئے کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا تھا تو دوسرا اس کی تکلیف وہ محسوس کرتا تھا۔
آج امت کے انتشار کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے اختیار کر لو، اسے پکڑ لو، اس پہ عمل کرو، اور جس سے منع فرما دیں اس سے باز آ جاؤ۔ یہی دین ہے، یہی شریعت ہے۔ اپنی انا کے بتوں کو توڑ کر، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو آہستہ آہستہ اختلافات دم توڑ جائیں گے اور امت دوبارہ ایک شان یکجا ہو جائے گی اور یکجا ہو کر سامنے جائے گی۔ متحد ہو جائے گی۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ اس وقت دیکھا جائے تو نفسا نفسی کا دور ہے، کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان، کوئی کس وجہ سے پریشان، بچے موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی میسیج ان کو اگر موبائلوں پہ کوئی دینی میسیج بھی دکھایا جاتا ہے تو بھی وہ ہٹا دیتے ہیں، اپنی تفریحوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اطاعت رسول کے بارے میں معلومات ہی بہت عوام الناس میں کم ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبیر بھائی، آپ کا سوال نہایت عمدہ ہے، اور یقیناً ہمارا معاشرہ جس بے راہ روی کا شکار ہے، تو اس میں بنیادی طور پر ایک خاندان کو جو ماں باپ بناتے ہیں تو ان کی جو ہے بنیادی بچوں کی ضروریات میں سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت کے اہم گوشوں کی طرف جو ہے ان کی توجہ دلائی جائے، تاکہ ان کو بچپن سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب سیرت ان کی نگاہوں کے سامنے رہے گی تو ان کے لیے آسان ہوگا اور حضور کی زندگی ان کے لیے رول ماڈل ہوگی۔ لیکن اگر ماں باپ کی بھی تربیت دینی اتنی خاص نہ ہو تو پھر تو یہ اب ہمارے یہاں جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا یہ کام ہے، اور جس طرح ہمارے یہاں میڈیا کے اندر جو ہے پروگرامز چل رہے ہیں تو ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح کے بچوں کے حوالے سے اور حضور علیہ السلام کے اطاعت کے حوالے سے جس طرح آپ نے عنوان منتخب کیا ہے وہ ایسے عنوان کا انتخاب کریں تاکہ بچوں کے اندر یہ اپروچ جو ہے ہو جائے اور وہ اس طرف آئیں کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کیا تھی۔ تو آج اگر ہم نے اپنے بچوں کو بے راہ روی سے ہٹانا ہے اور ان کو اس طرف لے کر آنا ہے کہ وہ دین اسلام اور حضور علیہ السلام کی اطاعت کی طرف راغب ہو جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حضور کی سیرت کے گوشوں کی طرف جو ہے ان کی توجہ دلائی جائے۔ اور اس کی جو ہے سب سے اہم اور بہترین صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے نصاب میں جہاں ہم نے بہت تبدیلیاں کی ہیں وہاں ہم اپنے نصاب کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر حضور علیہ السلام کی کوئی بھی مختصراً سیرت جو ہے وہ یا تو گورنمنٹ جو ہے حکومت پاکستان علماء کرام کی ٹیم بنائے اور اس کے تحت وہ سیرت جو ہے سیرت نگاری اور سیرت کو جو ہے تشکیل دے کر بچوں کے نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کو حضور علیہ السلام کی پوری سیرت کہ ہم مختلف جو ہے عنوانات کے تحت مختلف شخصیتوں کو پڑھاتے ہیں تو ہم حضور علیہ السلام کی پوری سیرت ہم منتخب ابواب لیتے ہیں۔ اسلامیات کی کتابیں جو مختلف اداروں میں چلتی ہیں اس میں اندر مختلف جو ہے ابواب ہوتے ہیں، مختلف عنوانات ہوتے ہیں، لیکن حضور کی مکمل سیرت علیہ السلام کی بیان نہیں کی جاتی۔ تو اگر یہ آ جائے تو جو ماں باپ کی طرف سے کمی آ رہی ہے تو شاید وہ جو تعلیمی ماحول ملے تو حضور علیہ السلام کی سیرت ملے تو بچے جو ہے اور جو ہمارا معاشرہ ہے وہ حضور علیہ السلام کی جو ہے تعلیمات اور آپ کی اطاعت کی طرف جو ہے رخ کر جائے۔ سنتوں پر عمل وہ بہت ہی کم ہوتا چلا جا رہا ہے، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک کمزوری ہے؟ اگر سنتوں پر عمل ہوتا رہے گا تو اطاعت سمجھ آتی رہے گی۔ بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ حضور علیہ السلام کی آج ہم جو ہے دیگر لوگوں کی جو ہے بات مان رہے ہیں، ہمارے سامنے مختلف جو ہے نظریات کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہم کبھی یورپ کو کبھی کسی اور قوم کو ہم جو ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے چلیں، حالانکہ اگر ہم ایسا کریں گے اللہ رب العزت نے واضح طور پر جو ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے، کہ کچھ لوگ جن کو آخرت میں عذاب ہوگا جب ان کو عذاب دیا جا رہا ہوگا تو وہ کہیں گے کہ ربنا انا آتانا سادتنا و کبارانا فاضلونا السبیل، کہ ہمارے رب ہم نے جو ہے دنیا کے اندر ہم نے اپنے لیڈروں کی، اپنے رہنماؤں کی اور ان لوگوں کی جو ہمارے بڑے تھے، سردار تھے، ہم نے ان کی پیروی کی تو لہٰذا انہوں نے ہمیں راہ سے بھٹکا دیا۔
تو لہٰذا اس چیز کے اچھا یہ جو میں نے پہلے بات کی یہ بہت اہم ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کی سیرت بچوں کے ذہن میں گوشہ نشین کر دیا جائے، ان کے ذہن نشین کر دیا جائے، تو پھر یقیناً اطاعت کی طرف جو ہے ان کا رخ ہو جائے گا، اور سنتیں بھی اس کے اندر آ جائیں گی، کیونکہ جب وہ اس میں سنت سیکھیں گے تو یقیناً حضور علیہ السلام کی سیرت کے علاوہ پھر کہیں اور دیکھنے کی ان کو ضرورت نہیں رہے گی۔ قرآن کریم میں ہے حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پھر ہمیں کسی اور رول ماڈل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ اس وقت جو ہے نا بیانات بہت ہو رہے ہیں، جو سوشل میڈیا ہے اس کے حوالے سے بھی لوگ بیانات سنتے ہیں، مختلف دینی لوگ بھی سوشل میڈیا میں کام کر رہے ہیں، دنیاوی بھی کر رہے ہیں، یعنی دونوں طرف جو ہے وہ لوگوں کے لیے آپشن آ چکا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ تبلیغ کے لیے آپ کو جانا پڑتا تھا، لوگوں کو سمجھانا پڑتا تھا، آج کل موبائل کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکل کم دکھایا جاتا ہے اور صرف بیانات زیادہ دکھائے جاتے ہیں؟ پریکٹیکل سے جلدی امپروو ہوتا ہے ہر چیز، تو یہ تھوڑی کمی نہیں ہے اس چیز کی؟ دیکھیے، اول تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ احسان ہی الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور اب سوشل میڈیا، ان کے ذریعے سیکھنے کے مواقع بڑھ گئے ہیں، لیکن جہاں ان کے ذریعے سیکھنے کے مواقع بڑھ گئے ہیں وہاں اس کے مقابلے میں بگاڑ بھی زیادہ پیدا ہوا ہے۔ ایک مذہبی سوچ رکھنے والا طبقہ، خوش عقیدہ، اسلام سے محبت کرنے والے جہاں ان تمام وسائل کو استعمال کر رہے ہیں، وہاں اسلام سے دور کرنے والے، بالخصوص بے حیائی پھیلانے والے ان وسائل کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو معاشرے میں بگاڑ کی ایک بڑی وجہ ہمارے میڈیا کی طرف سے اقدار کو نہ بچانا ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ جو آپ نے صحیح فرمائی کہ بجائے لفظی تبلیغ کے عملی صورت لوگوں پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، پریکٹیکلی دکھائے۔ پریکٹیکلی۔ اور پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم دیکھتے تھے بچپن میں اپنے پی ٹی وی کے اندر بچوں کو مدرسہ پڑھایا جاتا تھا اور تجوید کے ساتھ ان کو قواعد کے ساتھ بتایا جاتا تھا۔ اسی طرح جو ہے بیان تو ٹھیک ہے وہ چلتے ہیں اپنی جگہ، اسی طرح سنتوں کے بارے میں بتایا جائے۔ سوشل میڈیا پہ یہ کام ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ نہ صرف ان چینلز کو استعمال کیا جائے، اس میڈیا کو استعمال کیا جائے، بلکہ آپ تو خود الحمدللہ اللہ کے نیک بندوں سے وابستہ ہیں۔ اصل میں یہ جو کام ہے نا، یہ علماء کے ساتھ ساتھ صوفیہ کا کام بھی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو جلدی سے اپنی طرف مسخر کر لیتے ہیں، راغب کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو کہ ہم لوگوں میں تربیت کا انداز پیدا کریں، انہیں پریکٹیکلی آمادہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ایسے استعمال جو خانقاہی نظام تھا ہمارا، اس کا بحال ہونا بہت ضروری ہے۔ اصل میں جو ہمارا نظام تربیت تھا وہ خانقاہ سے، پیسے اڑ رہے، وہ خانقاہ سے تھا، وہاں تو برا حال ہے جی۔ زاغوں کے تصرف میں ہیں زاغوں کے تصرف میں ہیں، عقابوں کے نشے میں، اقبال نے کہا تھا نا۔ اصل جو خانقاہی نظام تھا، یہ جو آستانے تھے، یہ مزارات ہیں، یہ خانقاہیں، یہاں اللہ کے وہ بندے جو دل گرفتہ ہوا کرتے تھے، دکھی دل ہوا کرتے تھے، وہ آتے تھے اور ان کو آ کے سب سے پہلے ان کے دکھ کے مداوا کی کوشش کرتا تھا صاحب مسند۔ اور آپ دیکھیں کہ وہاں لنگر چل رہے ہیں، اللہ کے بندے تمام مذاہب کے لوگ وہاں آ رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، وہ ایک ماحول تھا۔ ہمیں اس روحانی ماحول کو پیدا کرنا پڑے گا۔ اس نفسہ نفسی کے دور کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں وہی ماحول پیدا کرنا پڑے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی اس زمین پر جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے ظالموں کے مقابلے مظلوم کی مدد کی۔ اگر ابو جہل نے کسی کا حق مارا تو خود حضور سرور کائنات اس کے مکان پر پہنچ گئے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ تم نے اس پہ ظلم کیا ہے، ظلم کیوں کیا؟ کسی پسے ہوئے طبقے کو دیکھا تو آپ اس کے سرپرست بن گئے۔ آپ دیکھیں مکی زندگی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ہمیں اسی انداز میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انداز اختیار کیا۔ پھر آپ حضور کی مدنی زندگی پہ آئیے تو مدنی زندگی میں ظالموں کے خلاف جہاد ہوا، جہاد کے ذریعے ان کے ظلم کو روکا گیا، ان کی جہالت کو روکا گیا، اور دوسری طرف پھر اسلام کے احکامات کی تنفیذ کی گئی۔ تو ہمیں اتباع رسول کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ طریقے اختیار کرنے ہوں گے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا اور اپنا فریضہ بڑی کامیابی سے انجام دیا۔ یہ بڑی اچھی بات گئی۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ جب دور جہالیت تھا
اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا، لوگوں کو پیغام دینا شروع کیا، سب سے پہلے جو ان کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ جو معاملات تھے، سچ بولنا اور لوگوں کے ساتھ اخلاص اچھا کرنا، اخلاق اچھا کرنا، اور یہ رویہ تھا، یہی رویہ تھا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اگر تمہیں کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم اس بات کو مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ تو پھر انہوں نے اپنے نبوت کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، تو تم کیوں نہیں مانتے؟ تو اس میں کئی لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو وہ ان کا ایک رویہ، ایک پریکٹیکل پہلے انہوں نے کر کے دکھایا۔ تو آج ہم تھوڑا سا پریکٹیکل سے دور نہیں ہیں، صرف بیانات ہو رہے ہیں لیکن پریکٹیکل پبلک کو نہیں دکھایا جا رہا۔ بالکل آپ کی بات جو ہے شبیر صاحب صحیح ہے، اور قاضی صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ اس کے لیے ہمارا جو روحانی ماحول ہے، میں جو ہے نا اس سوال کا جواب دوبارہ لیتا ہوں۔ ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ جو ہے اس سوال کا جواب لیتے ہیں۔ سیاست دی، اس میں سب سے اہم جو چیز نظر آتی ہے وہ فلاح کا تصور ہے آپ کی اپنی عملی زندگی کے اندر۔ آج کوئی غریب آدمی پریشان حال ہے تو ہمارے جو علماء ہیں اکثریت وہ اس طرف توجہ نہیں دیتی، ورنہ مسجدیں ایک دور میں ایسی تھیں کہ وہ کمیونٹی سینٹر کا کام دیتی تھیں، وہاں غریبوں کی بھی مدد ہو رہی ہے، وہاں لوگوں کے فلاح کا کام ہو رہا ہے۔ خود سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک غریب اگر آ گیا اور اس نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کہا تو آپ نے اس کا بھی انتظام فرمایا ہے۔ تو جیسا آپ نے جو ہے قاضی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہے زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشیمن، تو آج حال وہی ہے۔ تو اس کے لیے اور اچھا، جب تک ہمارا خانقاہی نظام درست رہا تو آپ اس کو پڑھ لیں ہمارے تاریخ کو، تب تک ہمارے ہندوستان کے اندر ہماری حکومت بھی صحیح رہی، اور جہاں خانقاہی نظام بگڑا تو خانقاہی نظام بگڑنے سے اخلاق بگڑا، اخلاق بگڑنے سے ہم سیاسی زوال کا شکار ہو گئے۔ بالکل، آج جو اس دور کی خانقاہیں تھیں اور آج کل کی جو خانقاہیں اس کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے عمار بابا صاحب، ان سے ہم گزارش کریں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پڑھیں۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ قدم لرزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ غلامان محمد دور سے پہچان جاتے ہیں دل گربیدہ
گرویدہ سرے شوریدہ شوریدہ کہاں میں اور کہاں اس روضے اقدس کا نظارہ نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ جبیں افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ ماشاءاللہ. آپ کی طرف آؤں گا علامہ صاحب کہ اس وقت خانقاہی نظام کی کیا پوزیشن ہے، کیا حالات ہیں اس وقت؟ خانقاہی نظام جو اصل خانقاہی نظام ہیں وہ تو بہت ہی کم رہ گئے اور ڈیزائن خانقاہیں بہت آ گئی ہیں. خانقاہ کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈیولپ ہونی چاہیے، لوگ وہاں جائیں، کیا کریں؟ وہاں تو بڑا کافی خانقاہوں میں تو برا حال ہے. دنیا بھر میں سلاسل طریقت کی خانقاہیں قائم ہیں. بر صغیر پاک و ہند میں بھی خانقاہی نظام نافذ ہے اور ابھی پچھلے دنوں تاریخ سلطنت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمرانی علیہ الرحمہ کی عرسی تقریبات پوری دنیا میں ہوئیں. اصل خرابی کیا ہے کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے کچھ پہچان پیدا کر. میرے کان میں درد ہوتا ہے تو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا کان صاف کرنے والا 20 روپے لیتا ہے، لیکن میں تلاش کرتا ہوں کان کے اسپیشلسٹ کو جسے 500 روپے دینے پڑتے ہیں، 200 روپے دینے پڑتے ہیں. وہ میرا کان قیمتی ہے، کان ٹھیک بھی کر دیتا ہے. کان ٹھیک بھی کرتا ہے. میرے دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو عام دکانوں پہ ملنے والے پاؤڈر جو ہیں 25-50 روپے کے میں نہیں لیتا بلکہ ڈینٹسٹ کو تلاش کرتا ہوں. تو کیا میرا باطنی نظام اتنا کمزور، اتنا سستا کہ میں چلتے پھرتے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں؟ یہ میری اپنی غلطی ہے. اللہ کے نیک بندے آج بھی موجود ہیں، ان کی خانقاہیں آج بھی ہیں، ان کے آستانے آج بھی ہیں اور وہ نظام تربیت مکمل طور پر انجام دے رہے ہیں. میں اگر چند بزرگوں کا نام لے لوں تو ہو سکتا ہے کہ میں چند اور بزرگوں کو شاید اعتراض ہو جائے کہ صرف ان کا نام لیا. تو آپ دیکھیں بعض ایسے بزرگ ہیں کہ ان کے لاکھوں مرید ہیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. اور ایک ایسا سلسلہ نہیں ہے بلکہ بے شمار سلاسل ہیں پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں اور مختلف علاقوں میں. دنیا کے جن جن ممالک میں میرا جانا ہوا میں نے دیکھا کہ مضبوط خانقاہی نظام قائم ہے اور انہوں نے باقاعدہ شریعت کی بالادستی قائم رکھی ہوئی ہے. وہاں دکھی دل آتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں. وہ لوگ جو قرآن مجید سے، نماز سے، روزوں سے غافل تھے، انہیں اس طرح تربیت دی آتی ہے کہ وہ اپنی نسلوں کو یہ کام سکھاتے ہیں اور پھر نہ صرف نماز ادا کرتے ہیں بلکہ نماز ادا کرنے کا حق ادا کرتے ہیں. سبحان اور خوشی اور خضوع پیدا ہوتا ہے. تو خانقاہی نظام پر ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اللہ کے نیک بندوں سے رابطہ کریں. مادہ پرستی نے ہمیں ہر طرف سے جکڑ لیا. لیکن اس وقت ایسے پوزیشن ہے کہ کوئی کہیں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے جو معلومات چاہیے موبائل پہ مل جائے. تو اس کے لیے علماء کرام کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ پریکٹیکلی میں بتا رہا ہوں، بیان تو بہت سارے لیکن اس پر عمل کہاں ہو رہا ہے؟ اب وہ پریکٹیکل کرانا پڑے. پہلی بات تو یہ ہے کہ
ہر علم آن لائن نہیں ملتا، ہر یونیورسٹی اوپن یونیورسٹی نہیں ہوتی، نہیں ملتا، لیکن عوام عوام کی تو تربیت کرنی ہے، جس طرح قرآن کے اندر ہے کہ ایمان والوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، کلم الناس ہمیں علی ابھی قدر کرنا پڑے گا بھی ہے۔ لیکن دیکھیے آپ ان میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا، الیکٹرک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ ان کے حالات سے واقف تو ہو سکتے ہیں، لیکن اصلاح کے لیے دیکھیں جب دل میں تکلیف ہوگی نا تو کسی اسپتال جا کے آپ نے پہلے ای سی جی بھی کروانا ہوگا، پھر ایم پی ایس بھی کروانا ہوگا، اور اس کے بعد بھی اگر مسئلہ نہ ہو تو پھر آپ کو مزید اگلے مرحلوں کی طرف جانا پڑے گا، اور اسی کے بعد دل کی اصلاح ہوگی۔ تو ظاہری دل کی اصلاح کے لیے مجھے ایک اچھے کارڈیولوجسٹ کی تلاش ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کرتا کہ جناب میں نے دیکھا ایس ایم ایس پہ کہ جناب یہ دوا کھانی اور کھا لی میں جاتا ہوں، فوراً تکلیف محسوس کرتا ہوں، تو اپنے باطن کی اصلاح کے لیے بھی کسی شیخ کے طریقے پر جانا پڑے گا، مجھے بیٹھنا پڑے گا، وہ دیکھے گا کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے، کیا میں عام درجے میں صرف ذرا سا دنیا میں مائل ہو گیا یا میرے سارا دل دنیا کو دے بیٹھا، وہ اسی طرح توجہ بھی کرے گا، ذکر الہی بھی کروائے گا۔ ان القلوب لتزدع، بے شک دلوں پر زنگ آ جاتا ہے، وجاؤھا بذکر اللہ، اور اللہ کا ذکر اس کی جلا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے بالخصوص نوجوان طبقے کو کہ ذرا سا اس موبائل کی دنیا سے باہر آئیں، حقیقت طرف جائیں اور دین کو سمجھیں، دین کو سیکھیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ لازم نہیں ہے کہ آپ کسی پیر کامل کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے محلے کے امام مسجد بھی تھوڑی سی آپ کی اصلاح میں کارگر ہو جائے، ہو سکتا ہے محلے میں کوئی حافظ قرآن، کوئی قاری قرآن، کوئی صوم و صلات کا پابند بھی آپ کے لیے۔ اچھا پھر اس طرح راستہ بن جاتا ہے، وہ کسی ایک محفل میں لے جائیں گے، وہ کسی ایک نشست پہ لے جائیں گے، وہ کسی ایک اچھے فرد سے ملوا دیں گے، ایک چین بنتی آتی ہے، اور اس طرح پھر ایک سلسلہ بن جاتا ہے۔ جب اچھے لوگوں کی صحبت مل جاتی ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، تو اچھی صحبت جب مل جاتی ہے تو پھر وہ انسان اچھائی کی طرف چل جاتا ہے، اسے برائیوں سے نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی کوشش تو کرنی پڑے گی۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، خانقاہی نظام کس طرح ہونا چاہیے؟ ایک خانقاہ جہاں پر میں خود جایا کرتا تھا اور دیکھا کہ ان کے پاس کبھی کوئی تحفہ لا رہا ہے، کوئی کیا لا رہا ہے، تو وہ انکار ہی کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، یہ آپ جاؤ کسی غریب میں بانٹ لیں۔ اور ایسے حالت ہوتی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی غریب آ جاتا تھا، وہ پہچان جاتے تھے کہ ہاں واقعی یہ پریشان ہے، تو وہ اپنی جیب سے پیسے دیتے تھے۔ اور آج جو ہے وہ بڑا الگ دور ہے، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ علامہ صاحب کی بات کو، قاضی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو حال ہے آج خانقاہوں کا کہ راہزنوں سے تو بچ نکلا ہوں میں، مجھے راہبروں سے خطرہ ہے۔ تو آج جو حال ہے خانقاہوں کا یہی ہے کہ ہم راہزن سے تو شاید بچ جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے رہبر ہیں وہی، یعنی اس زمانے کے اندر جب ہم پچھلا دور دیکھتے ہیں، ابھی پاک پتن میں عرس ہوا بابا صاحب کا، تو ہم وہ جو پچھلا دور ہم دیکھتے ہیں، جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں، اس سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ آج جو عملی طور پر خانقاہی نظام ہے وہ بالکل الٹ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سلطان ناصر الدین محمود پاک پتن سے اس کا گزر ہوا، تو اس نے اپنی پوری فوج کے ساتھ جو ہے آپ کی زیارت کے لیے آیا، ملاقات کی، اور جاتے ہوئے وہ کئی جاگیریں اور جو ہے کئی جو ہے دیناروں اور اشرفیوں کی پورٹلیاں اس نے آپ کو دیں، تو آپ نے جاگیریں تو واپس کر دی اور کہا کہ بھئی یہ ہمارے کسی کام کی نہیں، یہ بابا فرید صاحب کا جو ہے اپنا بابا صاحب کا اپنا عمل ہے، اور کہا کہ یہ تم جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ اپنی جیب سے دیا کرتے تھے، تو جو ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، ان کو بانٹ دو۔ آپ نے پورٹلیاں لے لی جو اشرفیوں کی تھی، اور اسی وقت جتنے غریب تھے، غربا تھے، سب آپ نے اس میں بانٹ دیا۔ ہمارے جو ہے، اور یہی ہمارے جو ہے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کا اپنا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ بہت کم کھایا کرتے تھے، اور صبح سحری میں آپ کے پاس ایک روٹی آتی تھی، تو وہ بھی آپ اس میں آدھی روٹی یا اس سے بھی کم کھاتے، اور کہتے میں کتنے لوگ دہلی کی سڑکوں پر بھوکے سو رہے ہیں، مجھے ان کا درد ہے، میں ان کی وجہ سے نہیں کھاتا۔ تو ہمارا نظام تو یہ تھا۔ تو آج جو ہمارے ہاں نظام ہے، تو یہ اس کو نظام نہیں جو ہے خانقاہی نظام نہیں، یہ درگاہیت رہ گیا۔ درگاہیت اور خانقاہیت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ خانقاہی نظام کے اندر قلوب پر نظر ہوتی ہے، قلوب کو بدلا جاتا ہے، اور درگاہی نظام کے اندر جیوب پر نظر ہوتی ہے کہ جیبوں پر کہ کون کتنا جو ہے مال والا ہے، جو جتنا مالدار ہے اس کو تھوڑا قریب بٹھاؤ۔ وہ ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ جس کے پاس ہے کار اس کے ہیں سرکار۔
تو آج معاملہ وہ ہو گیا. تو اس کو عملی صورت میں ہمارے پاس جو ہے تھیوری موجود ہے. سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کی، حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے. اس کو عملی صورت میں ہمارے جو سلسلے کے جو ہمارے اکابر ہیں، بزرگ ہیں، ان کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں لوگوں کی داد رسی ہو، جہاں لوگ آئیں تو ان کو دلی تسلی ملے، تشفی ملے. جہاں وہ درد لے کر آئے تو وہ اپنا درد کی دوا جو ہے وہ لے کر چلے جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، ایک مشہور اور معروف حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، میری محبت اللہ سے کب ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرے گا. پھر اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری محبت اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کب ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو ان کے طریقے پہ چلے گا، ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھے گا، ان سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ بغض رکھے گا، اور کسی سے محبت کرے گا تو میری ہی خاطر، اور کسی سے بغض رکھے گا تو میری ہی خاطر. ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا پر عمل، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہیں ان کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں، اور قرآن کو ہم روزانہ کوشش کریں کہ ایک رکوع بمائے ترجمہ پڑھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صرف باتوں سے اطاعت نہیں ہوگی، ہمیں خود کچھ عمل کرنا پڑے گا. ناظرین، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد پھر علماء کرام سے گفتگو کریں گے. مسکراتی صبح میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. ناظرین، اطاعت رسول کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور آج جو ہماری جو مسلمان ہیں وہ انتشار کا شکار ہیں، اور صحیح معنوں میں تو ان یہ حال ہے کہ دین کی بالکل ہی معلومات نہیں ہیں، اور قرآن اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس کی تجوید کا آئیڈیا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پتہ کہ وہ قرآن صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. بڑے ہی معاملات خراب ہیں، اور اس خرابی کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ آج ہم علماء کرام سے دور ہیں. ہمیں مہینوں ہو جاتے ہیں، ہمیں ہفتوں ہو جاتے ہیں، ہمیں سالوں ہو جاتے ہیں، ہم ان سے ملاقات ہی نہیں کرتے، کبھی اپنے مسائل کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے. ہمیں اگر ہم کوئی دین کے اندر، کوئی قرات کے اندر، کوئی اپنے عمل کے اندر، نماز کے اندر، واجبات کے اندر جو غلطیاں کر رہے ہیں، ہم پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے. اور آج ہمارے پاس اس کام کے لیے بھی وقت نہیں ہے، اور ہم مسلمان ہیں. تو ناظرین، علامہ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت آپ کے پاس کتنے ایسے لوگ آتے ہیں جو اپنے مسائل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں نماز کے حوالے سے، کہ ہماری نماز صحیح نہیں ہے، یا ہمارے جو ہے جو کاروبار ہے وہ ہم اس طرح کر رہے ہیں، وہ حلال ہے حرام ہے؟ کتنے لوگ آتے ہیں؟ اصل میں لوگ جو ہیں زیادہ تر دنیاوی اغراض کے لیے تو آتے ہیں، لیکن دین کو سیکھنے کا درد قدر کم ہو گیا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو مسائل سے واقفیت چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. علماء کو، مشائخ کو، صوفیہ کو اپنا کام جاری رکھنا چاہیے. لوگوں سے نرمی سے پیش آئیں، لوگوں میں گھل مل جائیں. آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت بڑے علماء کرام سے ملنا بڑا دشوار ہے. سینکڑوں گارڈ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی گاڑیاں، اور ٹی وی میں، میڈیا میں تو نظر آتے ہیں، لیکن کوئی شخص ان تک رسائی ان کی بڑی مشکل ہو گئی. یہ کیا ہے؟ مطلب علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کو ایک موقع پہ کار پیش کی گئی. آپ نے کہا یہ رکھ لیجئے. کہا کیوں؟ کہا میں گھر سے اترتا ہوں، دفتر جاتا ہوں، پیدل بہت سے لوگ مل جاتے ہیں، کار میں جاؤں گا ملاقات نہیں ہوگی. پھر ایک موقع پر انہیں قتل کی دھمکی ملی، انتظامیہ نے پولیس گارڈ بھیج دیے. کہا کہ جا کے ان سے کہنا اپنے افسران سے کہ ہماری ہٹ لسٹ شب برات پہ آتی ہے، جس کا نام ہوتا ہے وہی جاتا ہے، جس کا نہیں ہوتا وہ نہیں جاتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت میری محافظ ہے. اگر میری موت 60 سال کی عمر میں واقع ہونی ہے تو اس سے پہلے موت کھڑی ہوئی ہے کہ کوئی اور نہ آ جائے. تو علماء کو چاہیے کہ عوام میں گھل مل جائیں، اور عام حالات میں
اپنے لباس، اپنی وضاحت، اپنے انداز کو ایسا رکھیں کہ لوگ زیادہ قریب آئیں، خود کو مشکل نہ کریں، قریب آئیں، خود لوگوں مشکل سے نہ ملنے کا کریں، مشکل نہ اور کریں۔ جتنا وہاں میں گھلیں گے ملیں گے ان کی اصلاح ہوگی، وہ لوگ آپ کے قریب ہوں گے، آپ سے محبت کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا طبقہ یہ ذمہ داری ادا بھی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں آج جو سکون ہے، جو چین ہے، جو نمازوں کا جذبہ ہے اور جو دین سے واقفیت ہے، وہ علماء کی قربانیاں ہیں۔ ہمیں اپنے اسلاف کے رنگ کو باقی رکھنا چاہیے۔ کیا کہیں گے ضیاء الدین صاحب اس بارے میں؟ لیکن سب سے اہم بات کہ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہ عالم ہے نہ کوئی پیر ہے۔ بے شک آپ کا جو کردار ہے، آپ کی جو عملی زندگی ہے، وہ ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے قرآن مجید میں ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ آپ نے تبلیغ سے پہلے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں۔ تو آپ کی اپنی جو زندگی ہے، تو اسی زندگی کے گوشے میں سے ایک گوشہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی کوئی دربان نہیں رکھا، کبھی کسی کو آنے جانے کے لیے آپ کے ہاں ممانعت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ ایک صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پہ اپنا سب کچھ قربان کر کے آئے، اور اتنی قربانی تھی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنا ستر بھی پتوں سے چھپایا ہوا تھا۔ جب وہ نکلے تو ان سے ان کا لباس تک چھین لیا گیا۔ جب وہاں آئے تو حضور علیہ السلام کے آرام کا وقت تھا، تو وہ باہر آ کر آواز لگانے لگے کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام نے منع بھی فرمایا، لیکن حضور علیہ السلام باہر تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ صہیب کو نہ روکو کہ یہ سب کچھ قربان کر کے ہمارے لیے آئے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر کے، سب کچھ اللہ کی رضا میں جو ہے دے کر آئے ہیں، تو لہٰذا ان کو نہ روکو۔ تو حضور علیہ السلام نے کی زندگی سے تو ہمیں کبھی نہیں ملتا۔ آپ ان کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا ہوتا تھا، ان کے ساتھ مجلسیں منعقد ہوتی مال و تھی۔ جائیداد بھی نہیں ملتی۔ جی یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح، لیکن حضور علیہ السلام جو ہے مال اور جائیداد کے لیے تو تشریف نہیں لے کر آئے۔ آپ جو آئے ہیں وہ اصلاح کے لیے۔ اصل جو مقصد ہے وہ اخروی ہے، اصل جو مقصد ہے وہ اخروی ہے، کہ ہمارا جو اصل مقصد ہونا چاہیے وہ اخروی ہونا چاہیے، کہ ہمیں آخرت میں اس کا کیا نتیجہ اور کیا انجام ملے گا۔ اگر آخرت کی فکر کریں گے تو دنیا خود بھلی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، بہت اچھی بات علماء کرام نے ہمیں بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو رویہ تھا کہ ایک عام شخص سے بھی ملاقات کرتے تھے اور کسی کو بھی ملاقات سے منع نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے علماء کرام کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کسی سے بھی اپنے آپ کو اتنا مشکل نہ کریں کہ عوام آپ سے علم سیکھنے کے لیے آئے اور وہ آ نہ سکے، آپ سے مل نہ سکے۔ اتنا اپنے آپ کو بھی مشکل نہ کریں، اور عوام کے لیے بھی ہیں کہ علماء کرام کے پاس جائیں اور دین کو سیکھیں۔ جو بھی آپ کو مسئلہ درپیش ہو دین کے حوالے سے آپ جائیں اور اس کے بارے میں بالکل معلومات کریں۔ میں دونوں علماء کرام اور اما بابا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام کے حوالے سے کہ آپ آئے اور لوگوں کو اچھی اور دینی معلومات دیں۔ جاتے جاتے ہم اما بابا صاحب سے جو ہے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم سنیں گے۔ چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، تیغوں کے سائے بے غم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا، مغرب کی وادیوں میں
ہماری تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواہ ہمارا اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا سالار کارواں گے میرے حجاز اپنا اس نام سے ہے باقی آرام جان ہمارا اس نام سے ہے باقی آرام جان ہمارا چینوں عرب ہمارا ہندوستان ہمارا